الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان میں سے بھی جو اصل مقصود ہے جس کا بیان وہ 4تھی آیت ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے علماء تفسیر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبوت کا آغاز جس وحی سے ہوا ہے وہ ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو مشہور واقعہ ہے جبل نور کے اندر ہوا، غار حرا کے اندر ہوا، کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں۔ تو اس سے آغاز ہے نبوت کا، کہ پہلی وحی ہے اس زمین کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جب ہم عرف میں کہتے ہیں نبوت کا آغاز تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو سلسلہ وحی ہے اس کا آغاز، ورنہ ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دفعہ مدینہ میں کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کب بنایا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبیا وکان آدم بین ماء والتین، کہ آدم علیہ السلام کا بھی خمیر اٹھ رہا تھا، وہ پانی اور مٹی کے بین تھے، ان کا وجود کامل نہیں ہوا تھا جبکہ میری نبوت کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ تو یہ حدیث اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے، تو بس وضاحت ضمناً میں نے کر دی کہ دنیا کے اندر جو وحی کا آغاز ہوا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگلی بات جو مقصود تھی کہ جو علماء تفسیر اگلی بات ذکر کرتے ہیں کہ نبوت کا آغاز تو اس وحی سے ہوا، اور جو رسالت کا آغاز ہے وہ ہوا ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے ساتھ۔ اب فرق کیا ہے کہ نبی تو بنا دیا گیا، وحی کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، اس کے بعد رسالت سے مراد ہے کہ مشن جو دیا گیا ہے کہ نبی اب آپ کی ذمہ ہے کہ آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو وہ جو رسالت کا آغاز ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہوا۔ اب ان کا ترجمہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اب وقت آ گیا ہے، کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، اور فانذر، اور لوگوں کو اویئر کیجئے، خبردار کیجئے، وارن کیجئے، انذار کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اس زندگی کی حقیقت بتلائیے۔ انذار میں سارے معنی مفاہیم شامل ہیں۔ فربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کو منوائیے، کئی طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، یوں بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ یہ ہے 3 آیتیں، یہ سمجھ میں آنے والی بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ رسالت کا آغاز ان سے ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو، اپنی ظاہری وضاقتہ کو طاہر، پاک کیجئے۔ تطہیر سے فعل امر ہے، پاک کیجئے۔ اب عام طور پہ جب ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے یا عام طور پہ ان کو بیان کیا جاتا ہے تو اگلی اور اس کے بعد کی آیتیں اور اس کے جو پیچھے کی آیتیں، ان پر تو بڑا زور ہوگا کہ دیکھیں یہ رسالت کا آغاز ہے، ایک مشن دیا جا رہا ہے، خبردار کریں لوگوں کو، سمجھائیں لوگوں کو، پیغام قرآن مجید کا لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کو بیچ میں توجہ نہیں عام طور پہ کی عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی آیات پر توجہ نہیں کی جاتی کہ لباس کی پاکیزگی کا بیان بیچ میں کدھر سے آ گیا، کہ اتنی بڑے مشن کی بات ہو رہی ہے، لباس کو پاک کیجئے، کیا معنی؟ تو اس پر پھر کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ ایک سوال پیدا ہو گیا اب یہاں پر کہ دوسری وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے، اور اس کے بعد اس وحی کے اندر رسالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر باطنی تزکیے سے پہلے، باطنی صفائی سے پہلے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ اپنے ظاہر کو پاک کیجئے، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اہمیت تھی؟ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں اب ہدایت کی بات کیا ہے، ہدایت کا پہلو کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان جب کسی شخص کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو پہلا امپریشن، جس کو فرسٹ امپریشن ہم کہتے ہیں، وہ پڑتا ہے اس کی وضاقتہ سے، حلیہ کیسا ہے، لباس کیسا ہے، اور پھر
اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے. اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں, کوئی آپ کو تعارف کروائے کہ بھائی ان صاحب نے 2 PhD کی ہوئی ہیں یا بہت بڑے کوئی فہامہ ہے, علامہ ہیں, لیکن آپ ان سے گفتگو کریں تو انتہائی ولگر لینگویج میں وہ بات کریں, اعوذ باللہ, یا فحش زبان استعمال کریں یا بدتمیزی کے ساتھ بات کریں, ان کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہ ہو, بڑے چھوٹے کی تمیز نہ کریں, تو ہمارے عرف میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم شریف ان صاحب کا کچھ بگاڑ نہیں سکی, یا پڑھا لکھا جاہل کہا جائے گا ایسے شخص کو. لوگ کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ انسان پہلے اس کی جو تربیت ہے اس کا اثر اس کے ظاہر میں نظر آتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا. سورہ بقرہ میں اللہ کا رنگ ہے, کچھ لوگوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے, وہ نظر آتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, رنگ ظاہری چیز ہے, وہ نظر آتی ہے. تو ہمارے دین کے اندر ایک, یا کہہ لیں کہ برِ صغیر کے اندر, یا ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے, سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید دین پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھا لباس نہیں پہننا, یا آپ اپنے آپ کو تیار کر کے نہیں رکھ سکتے, یا آپ اچھا نظر آنا یہ کوئی معیوب شے ہے. اور ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے جو اصل میں تو رہبانیت کا تصور ہے کہ بس لباس جو ہے وہ پھٹے پرانے ہوں, استری بھی ان کی نہ ہو, اور انسان جو ہے وہ صاف ستھرا بھی نہ ہو, ہائیجین کا بھی خیال نہ رکھا جائے, اینڈ سو آن. ایک تصور ہے کہ اللہ والا, بہت درویش, بہت بڑا نیک انسان وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کا حلیہ جو ہے وہ آپ کو سادہ ہی نظر آئے گا, بے رنگ نظر آئے گا. اصل میں ہمارے دین میں, ہماری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس بات کی, جو ہمارے ہاں ایک عرف میں بات چل پڑی ہے. تو یہ ہے اس بات کا جواب. میں پھر سے سوال دہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا مشن کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس پیغام کو انسانوں تک, انسانیت تک پہنچائیں. اور ساتھ ہی چوتھی آیت کے اندر بات کیا ذکر کی جا رہی ہے, وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, اپنی ظاہری لباس کو, اپنی وضاقتہ کو بھی پاکیزہ رکھیے, صاف ستھرا رکھیے, بنا کر رکھیے. کیوں؟ تاکہ جو دین کی پریزنٹیشن ہے وہ بھی بہترین ہو. دین کا مغز بہترین ہے, اس کی روح بہترین ہے, اس کا پیغام بہترین ہے, لیکن اگر کوئی چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی تو انسان اس کو, ظاہر ہے کہ اس میں طرف انسان کا شغف بھی نہیں ہوگا, دلچسپی بھی نہیں ہوگی. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے, صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہمارے سامنے ہیں, پھر بڑے بڑے محدثین اور فقہا کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کس قدر خیال رکھا کرتے تھے اپنی ظاہری بناوٹ کا, ظاہری وضاقتہ کا, اپنے لباس کا, کہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں دین کو. میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, میں صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ بخاری شریف میں مثال کے طور پر آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات کو, کہ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی وضاقتہ کسی نے پوچھا کہ بیان کیجئے کیسی تھی, کیسے لگتے تھے, کیا پہنتے تھے. بہت کچھ آپ کو ملے گا روایات میں. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے, صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے لال جبے کے اندر, جبہ سمجھتے ہیں نا, کلوک انگلش میں کہیں گے اس کو, نیچے تک جاتا ہے, کہ میں نے لال جبہ پہنے ہوئے کسی انسان کو اتنا خوبصورت نظر آتے نہیں دیکھا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نظر آتے تھے. اور زلفوں کے تو پوچھو نا, حضور کے بال ایسے تھے کہ وہ کندھوں تک آتے تھے اور بالکل کندھوں کے اوپر آ کر رک جاتے تھے. اب یہ کیا ہے کہ لال جبہ ہے, اور بہت مختلف روایات میں اور بھی چیزیں ملیں گی. اللہ کے نبی نے مانگ بھی رکھی ہے, بال سیدھے کر کے پیچھے بھی رکھے ہیں, بال مختصر چھوٹے بھی کیے ہیں, لمبے بھی رکھے ہیں, سارا کچھ روایات میں آئے گا. بات کیا ہے کہ وہ جو حکم دیا گیا تھا اس آیت میں, وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, کہ اپنی ظاہر کو بھی سنوار کر رکھیے, اپنے لباس کو بھی پاک رکھیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر عمل کیا ہے. اب غار حرا کے اندر ہمارا غالب گمان ہے کہ اللہ کے نبی جب جاتے تھے, کئی کی راتیں گزارتے تھے, تو بہت تیار ہو کر تو نہیں جاتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں تو سائٹ ٹیبلز ہوتی ہیں بیڈز کے ساتھ, اس دور کے اندر اتنی چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں, لیکن فرنیچر مختصر تھا, تو بستر کے ساتھ اللہ کے نبی کے 2-3 چیزیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمیشہ ہوتی تھیں, جن میں سے ایک آپ سب جانتے ہیں, عطر ہوتا تھا, خوشبو ہوتی تھی. اسی طرح آگے چلیں تھوڑا سا, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ان لوگوں کی کہ ہمارے یہاں آج اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے واقعی دین کو سمجھا تھا, وہ کس قدر اہتمام کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیا کرتے تھے, اس کو عین دین کا اور سنت کا حصہ سمجھا کرتے تھے. مثال کے طور پر ہماری تاریخ کے سب سے بڑے فقیہ جن کو مانا گیا ہے, النعمان ابن ثابت, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, وہ اپنی جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہوتی تھی, کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ان کے اوپر یہ کمپلشن تھی, پابندی تھی کہ اب فیشن ٹرینڈ سے بدلتے رہتے ہیں. اس دور میں ایک ٹرینڈ یہ ہوتا تھا کہ کوفہ کے اندر کے جس شخص, جو امیر لوگ ہیں, کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں, جیسے آپ کو پتہ نا یہ ہماری قمیض کے سائڈوں پر جیب ہوتی ہے یا اوپر جیب لگوائی جائے گی, اس دور میں جیبیں ہوتی تھیں یہ سلیوز کے اندر, آستین کے اندر جیب ہوتی تھی, جو بھی وجہ تھی, کاٹنا لے کو یا جو بھی ہے. تو جو امیر لوگ ہوتے تھے, کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہوتے تھے, ان کی سلیوز بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں, اور اسی میں جیب بھی ہوتی تھی پھر لمبی, تو علامت ہوتی تھی کہ بندہ کھاتے پیتے گھر کا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو اسپیشل حکم ہوتا تھا کہ آپ نے جب دین سیکھنے آنا ہے, جس نے بھی سیکھنا ہے,
اس نے جو قمیضیں اپنی سلوانی ہیں وہ لمبیا سینوں والی سلوائیں. کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہو جب آپ کو اور ہمیں دیکھیں کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں کہ کچھ اور تھا نہیں, کھانے پینے کو تھا نہیں, شاید اس طرف اس لیے آ گئے ہیں. ان کو پتہ ہو کہ یہ کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں اور دین کو سیکھنے, اس میں دین کا اعزاز ہے. اسی طرح امام مالک کے بارے میں روایت آتی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی پڑھ کر, کہ امام مالک امام دارالہجرہ کہلاتے ہیں. مدینہ میں ان کی ساری زندگی گزری. حج زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا, حالانکہ مدینہ میں رہتے تھے. صرف اس لیے وہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں حج کے لیے نکلوں یا مدینہ چھوڑوں. مدینہ نہیں چھوڑتے تھے, اور مجھے جان اس وقت نکل جائے, موت کا وقت مقرر ہو, میں چاہتا ہوں کہ میری اسی جگہ مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھاتے میری جان جو ہے وہ نکلے. تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا اہتمام کرتے تھے درس حدیث سے پہلے, بہترین پرفیوم ان کے پاس ہوتا تھا اس وقت کا, وہ لگایا کرتے تھے. پھر جس جگہ پر بیٹھ کر مسند پر حدیث انہوں نے پڑھانی ہوتی تھی, درس حدیث موطا امام مالک اپنی کتاب تھی اس کا درس دیا کرتے تھے, تو اس جگہ کو معطر کرتے تھے بہترین انداز میں. تو لوگ پوچھتے, کسی نے پوچھا کہ بھی آپ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں عطر کا, چلے ٹھیک ہے بندہ صاف ستھرا ہو کر آئے, تیار ہو کر آئے, سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن وہ اپنے اوپر بھی پھر جس جگہ پر بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی اس کو اتنا معطر کر دیتے ہیں, آپ اتنا پرفیوم لگاتے ہیں اس کے اوپر. تو کہتے تھے کہ انا اکرم حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی مظاہری, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعزاز اور ریگارڈ اور احترام اپنے عمل کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی, اللہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اپنے لباس کا خیال کیجئے, اس کو پاک رکھیے, تو میں اس طرح سے اس پر عمل کرتا ہوں. اسی طرح ہماری تاریخ اسلامی کے سب سے بڑے جورسٹ اگر کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی ان ریگارڈز کہ ان کی رائٹنگ سب سے زیادہ ہیں, فقہ کے اوپر سب سے زیادہ تصنیفات ان کی ہیں, محمد بن حسن الشیبانی. یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے, اور پھر آگے استاذ ہیں امام شافعی کے. اور امام شافعی آپ کو پتہ ہونا چاہیے استاذ ہیں کس کے, امام احمد ابن حنبل کے, اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری, اور امام بخاری کے آگے شاگرد ہیں امام مسلم اور امام ترمذی. تو پوری چین آگے چلتی ہے پیچھے تک. یہ بہرحال اصل بات پر واپس آئیں تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کا بہترین لباس پہنا کرتے تھے. کیوں کہ ساری ہم نے دن لوگوں کو بیٹھ کر دین سکھانا ہے, پڑھانا ہے, کہ دین کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر ہو. تو بہت ساری باتیں ہیں, مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں. میرا خیال کہ مقصد وہ شخصیتوں کا ذکر کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو سمجھا تھا. تو واپس آئیں, جو بات ہماری چل رہی تھی, میں پھر آیتوں کو دہرا دوں کہ یا ایھا المدثر, رسالت کا آغاز ہو رہا ہے نبوت کے بعد اب, کہ لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو خبردار کیجئے, ان کو وارن کیجئے, دین کا پیغام پہنچائیے, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کو منوائیے, وثیابک فطہر. جتنی پچھلی بات اہم ہے قرآن کی, اتنی اگلی بات بھی اہم ہے, اور اس سے اگلی باتیں بھی اتنی اہم ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے قرآن کی یہ بات زیادہ اہم تھی اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی اہم نہیں ہے. اور اپنے لباس کو وثیابک فطہر, اس کو بہترین انداز میں اختیار کیجئے, اس کو پاک کیجئے. تو یہ ہے وہ بات کہ انسان ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے, بہت سارے لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ بھئی ہم خیال کرتے ہیں اپنی اپیرنس کا, اپنی وضاقتہ کا, اسلام کی طرف آئیں گے تو شاید ہمیں ہر چیز کو چھوڑنا پڑ جائے گا, اور ہم جو ہے وہ جو بھی دنیا کے ٹرینڈز ہیں ان کو فالو نہیں کر سکیں گے, اینڈ سو آن. بہت ساری چیزیں ذہن کے اندر ہوتی ہیں. حالانکہ دین کہیں پر بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جب اسلام پر عمل کرنا ہے یا سنت پر عمل کرنا ہے یا آپ نے نمازیں پڑھنی ہے. اس طرح نوجوان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اسلام میں یونیفارمٹی ہے, ہر بندہ ایک جیسی اس کی شکل نظر آئے, ایک جیسی ٹوپی ہو, ایک جیسا لباس ہو, ایک جیسا رنگ ہو. ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. یہ بات مقصد کیا تھا ذکر آج کرنے کا, ایک تو اس لیے کہ قرآن مجید کی عین آیت ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست واحد کے سیغے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اپنی اپیرنس کو خیال کیجئے, اس کو بہترین انداز میں اختیار کیجئے, اس کو پیوریفائی کریں, اس کو پاک کریں. اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارے ہاں یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر نوجوانوں کے لیے اور پھر لوگوں کے لیے دین کو انڈورس کرنے میں, دین کی طرف آنے میں, کہ دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہمیں یہ سارا کچھ ہی چھوڑنا پڑ جائے گا اور عجیب سی کوئی ہمیں اپنی شکل بنا کر جو ہے وہ معاشرے میں پھرنا پڑے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سی ایک ہدایت کا پہلو ہے قرآن مجید کی, کہ جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے, تو اس طرح کی باتیں عام طور پہ ان پر ایمفیسس ہوتا نہیں ہے, توجہ ہوتی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان, ہمارے دین میں داڑھی ہے لیکن بے ڈھنگی داڑھی نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر اگر ٹھیک ہے کچھ رنگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند بھی کیا ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسی طرح ایک وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے ذرا, کہ جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری مانگ ہر وقت نکلی رہے, میرے لباس کے اندر کوئی بھی بل نہ پڑے اور میرے جوتے اس طرح کے ہوں, قمیص صاف ستھری ہو, سارا کچھ, کیا یہ تکبر ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں آج معذرت کے ساتھ اس کو تکبر سمجھا جاتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ کو کوئی اللہ والا نظر آ جائے کہ وہ ذرا پروٹوکول میں ہے یا اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے, تو اس پر تو سب سے پہلے فتویٰ لگ جائے گا تکبر کا. تو صحابی رسول نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی کیا یہ تکبر ہے، کبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا معروف وہ حدیث ہے جواب دیا، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا عین حصہ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اب بات کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ تزکیہ قلب سے پہلے، باطن کی اصلاح سے پہلے اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ظاہر کو تو مینٹین کریں۔ پھر ہمارے ہاں جو نوجوان عام طور پہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں اوبویسلی، لیکن ان میں سے ایک چھوٹا سا پہلو یہ بھی ہے کہ جو دین کی پریزنٹیشن ہے اس کے اندر جب اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پریزنٹیشن ہی اس کی اچھی نہیں ہے، تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ اسے متنفر بھی ہوں گے، بھاگیں گے بھی۔ میرا خیال ہے کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں واضح ہو رہی ہو۔ تو بس یہ گفتگو تھی آج اس آیت کے متعلق، اپنے طور پر بھی اس کو پڑھیں اور اس پر پھر جو کچھ ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے اس کو بھی ذرا کوشش کریں پڑھنے کی، اردو میں بھی بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو قدر آئے گی کہ ہمارے ہاں دین کی کتنی ایسی چیزیں ہیں، شعبے ہیں کہ جن کو عام طور پر نگلیکٹ کیا گیا۔ اسلاف میں بڑا ان کا اہتمام تھا، لیکن اب وہ اتنا نہیں رہا، یا کم از کم میرے اور آپ جیسے، کیونکہ ہم دین سے ذرا دور ہیں لوگ، یا چلے آپ لوگ قریب ہیں میں دور ہوں، تو ہم تک یہ چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس کے اصل ایسنس کے اندر سمجھنے والا بنائے، اور دین کی جو پریزنٹیشن ہے، ریپرزینٹ اس کو اچھے انداز میں کرنے والوں میں شامل کرے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا، کہ ہم میں سے جو چھوٹے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم نے اس دین کو صحیح معنی میں اس کے ایسنس میں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے جو ہم نے آگے منتقل کرنی ہے اپنی نسل تک۔ تو سیکھیں گے نہیں اچھے انداز میں، اس کو کیسے ہم آگے پریزنٹ کر سکیں گے؟ تو اللہ دین کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنے والوں میں ہمیں شامل کرے، اس کے اصل روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔